سورہ نحل کی آیت نمبر 106 جو ہے یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ جب کہ آپ کو مشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کریں، پس آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی۔ آپ ان کی موافقت کی، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آ کر عذر بیان کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ شیبی رحمۃ اللہ، قتادہ رحمۃ اللہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ مشرکوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کیے یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اس کی شکایت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ بہقی میں ہے اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے۔ اس میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا یہ دکھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عذابوں سے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ لیا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا، اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر یہ آیت اتری۔ پس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر و اکراہ کیا جائے اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کر لے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی نہ مانے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں کی ایک نہ مانی، حالانکہ وہ انہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں، پوری تیز دھوپ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری وزن پتھر رکھ دیا کہ آپ بھی شرک کرو تو نجات پاؤ، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ان کی نہ مانی، صاف انکار کر دیا اور خدا تعالیٰ کی توحید عہد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چبھنے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا۔ اللہ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔